السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ویلکم ٹو زخرف القرآن چینل۔ آج میرے بیان کا موضوع ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا آخری دن۔ وفات سے ایک دن پہلے بروز اتوار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام غلاموں کو آزاد فرما دیا۔ پاس میں 7 دینار تھے، انہیں صدقہ کر دیا۔ اپنے ہتھیار مسلمانوں کو ہبہ کر دیے۔ رات میں چراغ جلانے کے لیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے تیل پروسن سے ادھار لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زرہ ایک یہودی کے پاس 30 سا جو کہ اوز رہن رکھی ہوئی تھی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ دوشنبہ کے روز یعنی کہ پیر کے دن مسلمان نماز فجر میں مصروف تھے اور ابوبکر رضی اللہ عنہ امامت فرما رہے تھے کہ اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کے حجرے کا پردہ اٹھایا اور صحابہ اکرام پر جو صفیں باندھے نماز میں مصروف تھے نظر ڈالی، پھر تبسم فرمایا۔ ادھر ابوبکر رضی اللہ عنہ اپنی ایڑی کے بال پیچھے ہٹے کے صف میں جا ملے۔ انہوں نے سمجھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے تشریف لانا چاہتے ہیں۔ حضرت انس کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اچانک ظہور سے مسلمان اس قدر خوش ہوئے کہ چاہتے تھے کہ نماز کے اندر ہی فتنے میں پڑ جائیں، یعنی آپ کی مزاج پرسی کے لیے نماز توڑ دیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اشارہ فرمایا کہ اپنی نماز پوری کر لو، پھر حجرے کے اندر تشریف لے گئے اور پردہ گرا دیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی دوسری نماز کا وقت نہیں آیا۔ دن چڑھے چاشت کے وقت آپ نے اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو بلایا، ان سے چند سرگوشی کی، وہ رونے لگی۔ آپ نے انہیں پھر بلایا اور کچھ سرگوشی کی تو وہ ہنسنے لگی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ بعد میں ہمارے دریافت کرنے پر انہوں نے بتایا کہ پہلی بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے سرگوشی کرتے ہوئے بتلایا کہ آپ اسی مرض میں وفات پا جائیں گے، اس لیے میں رو پڑی۔ پھر آپ نے مجھ سے سرگوشی کرتے ہوئے بتایا کہ آپ کے اہل و عیال میں سب سے پہلے میں آپ کے پیچھے جاؤں گی، اس پر میں ہنس پڑی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو یہ بشارت دی کہ آپ ساری خواتین عالم کی سیدہ یعنی کہ سردار ہیں۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس شدید کرب سے گزر رہے تھے، اسے دیکھ کر حضرت فاطمہ بے ساختہ پکار اٹھیں، وَقَرَبَ أَبَاهُ، ہے ابا جان کی تکلیف۔ آپ نے فرمایا تمہارے ابا پر آج کے بعد کوئی تکلیف نہیں آئے گی۔ آپ نے حسن و حسین رضی اللہ عنہما کو بلا کر چوما، ان کے بارے میں خیر کی وصیت فرمائی، ازواج مطہرات کو بلایا اور انہیں واعظ و نصیحت کی۔ ادھر لمحہ بلمحہ تکلیف بڑھتی جا رہی تھی اور اس زہر کا اثر بھی ظاہر ہونا شروع ہو گیا تھا جسے آپ کو خیبر میں کھلایا گیا۔ چنانچہ آپ حضرت عائشہ سے فرماتے تھے، اے عائشہ، خیبر میں جو کھانا میں نے کھایا تھا اس کی تکلیف برابر محسوس کر رہا ہوں۔ اس وقت مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ اس زہر کے اثر سے میری رگیں جاں کٹی جا رہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو بھی وصیت فرمائی، فرمایا الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز نماز اور تمہارے زیر دست یعنی غلام لونڈیاں۔ آپ نے یہ الفاظ کئی بار دہرائے۔ نزا یعنی کہ
روح نکلنے کی کیفیت۔ پھر نزع کی حالت شروع ہو گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے آپ کی اپنے اوپر ٹیک لگوا دی۔ ان کا بیان ہے کہ اللہ کی ایک نعمت مجھ پر یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے گھر میں میری باری کے دن میرے سینے سے ٹیک لگائے ہوئے وفات پائی، اور آپ کی موت کے وقت اللہ نے میرا لحاف اور آپ کا لحاف اکٹھا کر دیا۔ ہوا یہ کہ عبد الرحمن بن ابو بکر آپ کے پاس تشریف لائے۔ ان کے پاس مسواک تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ میں نے دیکھا کہ آپ مسواک کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ میں سمجھ گئی کہ آپ مسواک چاہتے ہیں۔ میں نے پوچھا آپ کے لیے لے لوں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ میں نے مسواک لے کر آپ کو دی تو آپ کو کڑی محسوس ہوئی۔ کہا اس سے آپ کے لیے نرم کر دوں؟ آپ نے سر کے اشارے سے کہا ہاں۔ میں نے مسواک نرم کر دی اور آپ نے نہایت اچھی طرح مسواک کی۔ آپ کے سامنے کٹورے میں پانی تھا۔ آپ پانی میں دونوں ہاتھ ڈال کر چہرہ پوچھتے جاتے تھے اور فرماتے جاتے تھے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، موت کی سختیاں ہیں۔ مسواک سے فارغ ہوتے ہی آپ نے ہاتھ یا انگلی اٹھائی، نگاہ چھت کی طرف بلند کی اور دونوں ہونٹوں پر کچھ حرکت ہوئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کان لگایا تو آپ فرما رہے تھے ان انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ہمراہ جنہیں تو نے انعام سے نوازا، اے اللہ تو بخش دے، مجھ پر رحم کر اور مجھے رفیق اعلیٰ میں پہنچا دے، اے اللہ رفیق اعلیٰ۔ آخری فقرہ 3 بار دہرایا اور اسی وقت ہاتھ جھک گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رفیق اعلیٰ سے جا ملے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ واقعہ 12 ربیع الاول 11 ہجری پیر کے دن چاشت کی شدت کے وقت پیش آیا۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 63 سال 4 دن ہو چکی تھی۔